اگر انسان اسپیس سوٹ کے بغیر خلا میں جائے تو موت کے اثرات انتہائی تیز اور شدید ہوتے ہیں۔ خلا میں آکسیجن تقریباً 0 ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ صرف 15 سیکنڈ تک کام کر سکتا ہے اور تقریباً 90 سیکنڈ میں مستقل دماغی نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں موجود گیسیں فوراً پھول جاتی ہیں، جسے ایبولیزم کہا جاتا ہے۔ خون، لیمف اور دیگر مائعات میں بلبلے بن جاتے ہیں اور انسانی جلد نیلی یا جامنی رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ آنکھوں، منہ اور دیگر نرم بافتوں میں موجود نمی فوراً بخارات بن کر خلا میں نکل جاتی ہے۔ دل ابتدائی طور پر دھڑکتا رہتا ہے، مگر آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے چند منٹ میں بند ہو جاتا ہے۔ جسم نہ پھٹتا ہے نہ پگھلتا ہے، بلکہ ایک غبارے کی طرح پھول جاتا ہے۔ اسپیس سوٹ کے بغیر خلا میں جانا انتہائی خطرناک ہے اور یہ مشاہدات اور خلائی مشن سے ثابت ہو چکا ہے۔ اگر فوری طور پر آکسیجن فراہم کی جائے تو ہی بچاؤ ممکن ہے، لیکن 2 منٹ کے بعد موت تقریباً یقینی ہے۔ اس دوران جسم کے اندرونی مائعات بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جسم کا حجم بڑھ جاتا ہے، جو بعد میں خشک اور محفوظ حالت میں رہتا ہے۔ اگر انسان کی موت اسپیس سوٹ کے اندر واقع ہو تو حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اسپیس سوٹ دباؤ دینے والا ماحول پیدا کرتا ہے جو جسم کو ایبولیزم سے بچاتا ہے اور درجہ حرارت کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ اسپیس سوٹ کی آکسیجن سپلائی بند ہونے پر چند منٹ میں انسان کی موت واقع ہو جائے گی، لیکن اس کے جسم کی ساخت زیادہ دیر تک محفوظ رہ سکتی ہے۔ خلا میں تابکاری یعنی کہ ریڈیشن بھی جسم پر اثر انداز ہوتی ہے اور سورج کی تابکاری ڈی این اے کو متاثر کر سکتی ہے، جو اسپیس سوٹ کے بغیر جسم کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ 1960s میں امریکی اور روسی خلائی پروگرامز میں جانور خلا میں بھیجے گئے اور ان کی موت کے بعد جسم پر ہونے والے اثرات ریکارڈ کیے گئے۔ ان تجربات سے یہ معلوم ہوا کہ خلا میں موت کے فوری اثرات میں دماغ کی آکسیجن کی کمی، جسم کا پھولنا اور مائعات کا بخارات بن کر ہوا میں تحلیل ہو جانا شامل ہیں۔ یہ مشاہدات اسپیس سوٹ ڈیزائن، ہنگامی پروٹوکول اور مستقبل کے مشنز کے لیے اہم تھے۔ اگر کسی مشن کے دوران حادثہ ہو جائے تو جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے یہی سائنسی اصول استعمال کیے جائیں گے، یعنی مستقبل میں یہ ریسرچ انسان کے خلا میں جانے کے لیے کام میں لائی جائے گی۔ ناظرین، اسلام میں انسانی جسم کی حرمت بہت واضح ہے۔ زمین پر تدفین اور جسم کی حفاظت کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کی لاش کی عزت کی جانی چاہیے۔ سائنسی تحقیق خلا میں موت کے عمل کو سمجھنے میں مددگار ہے۔ آکسیجن، دباؤ، درجہ حرارت اور تابکاری نہ ہونے پر جسم فوراً بگڑتا یا سوکھ جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں یہ انسانی محدودیت اور اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ سائنسی اصول اور اسلامی شعور دونوں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انسان کائنات میں محدود ہے اور ہر حالت میں محفوظ ماحول کا محتاج ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، آپ خلا میں ہیں، زمین سے لاکھوں کلومیٹر دور، ویکیوم کے درمیان، جہاں پر کوئی آکسیجن نہیں، کوئی دباؤ نہیں اور درجہ حرارت انتہائی غیر معمولی ہے۔ یہاں انسانی جسم کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کا حقیقی سائنس فکشن ہے، لیکن یہ سب سائنسی مشاہدات اور تجربات سے ثابت ہے۔ ان میں سب سے پہلا اثر آتا ہے دماغ اور خون پر۔ ہمارا جو دماغ ہے وہ صرف 15 سیکنڈ تک آکسیجن کے بغیر کام کر سکتا ہے اور 90 سیکنڈ میں اسے مستقل نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ خون اور دیگر مائعات میں موجود گیسیں فوراً اس خون میں بلبلوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ان ببلز کے بننے کی وجہ سے جسم ایک غبارے کی طرح، ایک بلون کی طرح پھول جاتا ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جسم فوراً پھٹتا نہیں ہے جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دوسری حیران کن جو چیز ہے وہ ہے درجہ حرارت اور تابکاری، یعنی ٹیمپریچر اور ریڈیشن۔ ناظرین، سورج کی روشنی میں جسم سینکڑوں ڈگری تک گرم ہو سکتا ہے، جبکہ سائے یا خلا کے تاریک حصے میں یہی درجہ حرارت منفی سینکڑوں ڈگری تک جا پہنچتا ہے۔ تابکاری کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ انسانی ڈی این اے میں، یعنی جو کہ چھوٹے سے چھوٹا ہمارا حصہ ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے نقصان پیدا کر سکتی ہے اور اس میں بہت سی تبدیلیاں بھی کر سکتی ہے۔ یہ شاید زمین پر سوچنے سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ اب تھوڑا انسانی ذہن کی بات کریں۔ اگر کوئی خلاباز ویکیوم میں رہتے ہوئے فوت ہو جائے تو جسم کی حالت تقریباً فریز ڈرائیڈ ہو جائے گی، یا جس طرح سے ممیز ہوتی ہیں اس طرح سے ہو سکتی ہے۔ پانی اور نمی فوراً بخارات بن جاتی ہے۔
انسانی جسم میں موجود بیکٹیریا کام نہیں کر پاتے اور جسم سڑنے کی بجائے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ایک عجیب اور دلچسپ حقیقت ہے کہ خلا میں موت جسم کو زمین پر ہونے والی موت سے بالکل مختلف بنا دیتی ہے۔ آخر میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انسان نے خلا میں کبھی کسی موت کا تجربہ نہیں کیا جو معلق جسم چھوڑے۔ سب خلاباز چاہے ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے، وہ زمین پر واپس لائے گئے۔ لہٰذا خلا میں مرنے کے اثرات کا علم صرف تھیوریٹیکل اور سائنسی مشاہدات سے کیا گیا ہے، لیکن یہ جاننا بھی کافی دلچسپ ہے کہ ہماری انسانی جسمانی حدود خلا میں کس حد تک نازک اور حیرت انگیز ہیں۔ سن 1971 میں جب سویوز 11 مشن کے 3 خلاباز واپس لوٹ رہے تھے، بوٹلنگ کی ناکامی کی وجہ سے تینوں سانس نہ لے سکے اور دم گھٹنے سے ان کی موت ہو گئی۔ ان میں شامل تھا وولکوف۔ لیکن یاد رہے، خلا سے مرنے اور زمین کی فضا میں ری انٹری کے دوران جو موت ہوتی ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وولکوف اور اس کے ساتھی خلا نورد زمین کے گرد موجود فضا میں ری انٹری کے دوران مرے تھے، نہ کہ گہرے خلا یعنی ویکیوم آف سپیس میں، یا کسی سپیس واک یا کسی آربٹ کے دوران۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اب تک کوئی باوثوق تصدیق نہیں ملتی کہ کوئی انسان خلا یعنی ویکیوم میں مسلماً مرا ہوا ہو اور اس کی لاش خلا میں معلق ہو کر بچی ہوئی ہو۔ خلا میں انسان کی موجودگی ہمیشہ حیرت انگیز اور خطرناک دونوں ہی رہی ہے۔ زمین کی فضا سے دور، ویکیوم کے بیچ، ہر لمحہ انسان کے جسم پر حیرت انگیز اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خون، اس کے جسم میں موجود مائعات اور اس کے عضلات یعنی جو مسلز ہیں، ان کی حالت زمین کی زندگی سے بالکل مختلف رد عمل دیتی ہے، جو کہ ہمیں انسان کی نازکی اور طاقت دونوں یاد دلاتی ہے۔ درجہ حرارت کی شدت، تابکاری اور آکسیجن کی کمی خلا میں انسان کے لیے مسلسل چیلنج ہیں۔ یہی عوامل سائنسدانوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ انسانی جسم کی حفاظت کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور حفاظتی اقدامات کس حد تک ضروری ہیں۔ اور یہاں پر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خلا کی یہ مشکلات انسان کی حدود اور حیرت انگیزی دونوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہر مشن، ہر تجربہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کائنات میں محدود مگر حیرت انگیز مخلوق ہے۔ یہ حقائق ہمیں نہ صرف سائنسی طور پر متحرک کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ انسان کی زندگی اور بقا کے لیے ہر لمحہ احتیاط، منصوبہ بندی اور علم کی اہمیت بے حد ہے۔ خلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کائنات میں صرف ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، مگر علم اور تکنیکی مہارت سے وہ بڑے خطرات سے بھی نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ ہر مشن اور ہر تجربہ ہمیں انسان کی حدود اور کائنات کے اسرار کے درمیان حیرت انگیز توازن دکھاتا ہے۔ یہی حیرت انگیز حقیقت خلا کو صرف ایک خالی جگہ نہیں، بلکہ انسان کے لیے ایک سائنس، تلاش اور ممکنات کی دنیا بناتی ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو IF TV کی ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔